بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب خطیب صاحب کلام کرتے ہیں وہ کوئی برائی بدی بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے اندر یہ کمی ہے وہ کمی ہے، ہم یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. تو وہ جو مجمع میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب جب ان میں کوئی کمی کوتاہی پائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ خطیب کی بات کو دل پہ لے لیتے ہیں کہ خطیب ہماری بات کر رہا ہے، خطیب ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے، خطیب ہمیں چور کہہ رہا ہے، خطیب ہمیں 2 نمبر کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر جمعے کا اجتماع ہے، اس میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوں گے، سرکاری لوگ بیٹھے ہوں گے، دفاتر کے لوگ بیٹھے ہوں گے. اب خطیب بیان کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے سرکاری دفتروں میں بعض افسر وہ رشوت لیتے ہیں یا قومی خزانے سے کرپشن کرتے ہیں، 2 نمبری بدعنوانی ان میں پائی جاتی ہے. اب جو بدعنوان افسر بیٹھے ہوتے ہیں، کرپشن زیادہ افسر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ خطیب صاحب ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو بھائی ان کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو خطیب صاحب کے کلام کا اظہار ہے، یہ اظہار تو انفرادی سطح پر ہو رہا ہے کہ فرد واحد کلام کر رہا ہے، فرد واحد بول رہا ہے، لیکن اس کا مقصود اجتماعی ہے. یعنی شخص واحد نہیں ہے کہ خطیب صاحب اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہیں، اس کا مقصود اجتماعی ہے. اس میں 2 حوالے سے پیغام ہے مقصود اجتماعی کے حوالے سے. نمبر 1 تو سامعین کو پیغام ہے کہ بھئی آپ اس منبر پر آنے والے، اس مائک کے سامنے آنے والے موٹیویشنل سپیکر یا اسی طور پر مربی، تربیت کرنے والا جو خطیب اور عالم ہوتا ہے، اس کی گفتگو کو پرسنل نہ لیا کریں، اس کی گفتگو کو اسپیشل اپنے لیے ٹارگٹ نہ سمجھا کریں. بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں وہاں کی مسجد کا جب امام جمعے میں کسی مخصوص بیماری پر، مخصوص بدی اور برائی پر گفتگو کرتا ہے تو علاقے کے چودھری ناراض ہو جاتے ہیں، علاقے کے وڈیرے ناراض ہو جاتے ہیں، یا علاقے کا کوئی فرد ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اس امام خطیب صاحب کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتا آئندہ سے، نمازیں نہیں پڑھتا آئندہ سے. کیوں؟ وہ سوچ رہا ہوتا ہے ادھر بیٹھا ہوا کہ خطیب صاحب نے میرے خلاف گل کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں نے عرض کر دیا کہ خطیب صاحب کے یہاں پر بیٹھنے کا پرپس اور مقصد وہ اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں ہوتا. وہ اوور آل بات کر رہا ہوتا ہے، اسپیشل آپ کی بات نہیں کر رہا. سیکنڈ پہ میں خطباء کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس منبر، اس مائک کے سامنے آ کر بیان کریں تو آپ کا مقصود اجتماعی ہونا چاہیے، انفرادی نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ آپ کو پتہ چلا کسی میں انفرادی بیماری اور بدی اور کوئی کمزوری ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی عیب ہے، تو آپ نے اس کو جب بیان کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بیان نہیں کرنا کہ اگلا بندہ محسوس کرے گا، نام لیے بغیر بیان کریں. یہ کہہ دیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، آپ یوں لفظ استعمال کر لیں. تو وہ جو آپ کا مقصود اس موقع پر ہونا چاہیے نیتن اور لفظن بھی، نیتن ہی نہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لفظ ایسے استعمال کر لیتے جو خاص بندے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ تو اس کا نام تو نہیں ہوتا، لیکن خاص بندے کی جانب لفظوں سے اشارہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے نہ لفظن انفرادیت کا اظہار کرنا ہے اور نہ ہی نیتن ہم نے انفرادیت کو لے کر چلنا ہے، بلکہ لفظی اعتبار سے بھی اجتماعیت ہونی چاہیے اور اسی طور پر نیتن بھی آپ کے جو ہے اجتماعیت ہونی چاہیے. اور اسی طور پر سامعین سے کہتا ہوں، آڈینس سے کہتا ہوں کہ بالفرض مان لیا آپ مجمع میں بیٹھے ہیں، خطیب صاحب نے، عالم صاحب نے گفتگو کی، کسی بدی برائی کا ذکر کیا. اب آپ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، مجھے سنا رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، تو بھئی آپ کو اگر بالفرض وہ کہہ رہا ہے، پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ اجتماعی طور پر کہہ رہا ہے، بالفرض آپ کو کہہ رہا ہے، تو اس پر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر غصے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر تو آپ کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ یار مجھ میں اتنا بڑا ہے، میرے اندر اتنی بڑی غلطی پائی جا رہی ہے، تو آپ اپنی اصلاح کریں. نہ یہ کہ آپ ناراض ہو کر جو ہے خطیب صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس آنا ہی چھوڑ دیں یا ان کے پیچھے پڑھنا آپ چھوڑ دیں. یہ تو آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، جرم پہ جرم کر رہے ہیں، خطا پہ خطا کر رہے ہیں، غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. ایک خطیب صاحب نے بتایا کہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا، 20 منٹ مجھے ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، یعنی بیان کرتے ہوئے، ایک بندہ نہیں آیا مسجد میں بیان سننے کے لیے. چند ایک بچے بیٹھے تھے اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس خطیب صاحب کو غصہ آیا. یہ بھی انسان ہوتے ہیں بھائی، یہ کوئی روح نہیں بنے ہوئے جن میں احساسات نہ. غصہ آیا کہ یار اتنا وقت گزر چکا ہے ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا. انہوں نے کیا کیا کہ 20 منٹ پہ بیان ختم کیا، حالانکہ آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے. یوں سمجھے کہ 1:20 پہ بیان ختم کر دیا، حالانکہ وہ پہلے 1:30 بجے بیان ختم کرتے ہیں.
ایک بیس پہ بیان ختم کر کے سنتیں ادا کی، کسی بزرگ سے کہا کہ آپ اذان دے دیں، اس نے اذان دے دی، نماز پڑھا دی، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر 10-15 منٹ پہلے انہوں نے جمعہ ادا کر دیا۔ نمبر ایک، جب وہ خطبہ دے رہے تھے، چونکہ خطبہ جلدی ہو رہا تھا، جو جمعے کے 2 خطبے ہوتے ہیں، تو لوگ بھاگم بھاگ گھروں سے آ رہے تھے۔ جب نماز کھڑی ہوگی تو اور زیادہ بھاگم بھاگ لوگ گھروں سے آ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ خطبہ اور جمعہ، نماز جمعہ ٹائم پر پڑھا کر، یعنی وقت سے پہلے پڑھا کر، 10-15 منٹ پہلے پڑھا کر نماز جمعہ کے بعد بیان کیا۔ اب چونکہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، جمعے کے بعد بیان کیا، اور جمعے کے بعد پھر جو انہوں نے بیان کیا نا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بیان ہوا ہوگا۔ دکھ کا اظہار تھا، غصہ تھا، اور یوں سمجھیے کہ پھر تو آگ ہی برس رہی تھی مجمع پر، لیکن وہ آگ برس رہی تھی حق پر مبنی۔ ان کے الفاظ تھے مجمع سے مخاطب ہو کر کہ بھئی ہم لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے، ہم دنیا کے 2 ٹکوں کی خاطر اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کتنا ٹائم گزر گیا، آپ جمعے کے لیے آئے نہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اللہ کو جان نہیں دینی؟ اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی۔ اور یہ جو لفظ ہے بالخصوص کہ دنیا کے 2 ٹکوں کی خاطر ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہاں پر چونکہ دکاندار بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو دکانداروں میں سے ایک دکاندار ایسا تھا کہ جو اس بات کا غصہ کر گیا، اور اس دکاندار نے اس بیان کے بعد 2-3 سال تک اس امام پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس مسجد میں آیا نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ اس امام صاحب نے، خطیب صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم دنیا کے 2 ٹکوں کی خاطر اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مقصود اجتماعی تھا، انفرادی نہیں تھا۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ بالفرض وہ آپ کو بھی بات کر رہا تھا، تو بھئی آپ میں وہ عیب پایا جا رہا تھا، آپ میں وہ گناہ پایا جا رہا تھا، آپ لیٹ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ادھر جمعے کا بیان ہو رہا ہے، 20 منٹ گزر چکے ہیں، اور آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ آپ کلام اور گفتگو کر رہے ہوں اور سامنے کوئی ہو نا، 20 منٹ تک آپ گفتگو کر لیں گے؟ یا اس کو بھی چھوڑیں، اگلی بات کرتا ہوں، آپ کا کوئی فنکشن ہو، آپ کا کوئی پروگرام ہو، آپ کا کوئی ایونٹ ہو، فوتگی کا یا اسی طور پر شادی کا یا کوئی اور عقیقے کا، آپ کے دیے گئے ٹائم پر لوگ نہ پہنچیں، یا آپ نے جو ٹائم رکھا ہوا ہے اس ٹائم کے بالکل اینڈ پر، اختتام پر، جب 10 منٹ رہتے ہوں تب لوگ پہنچیں، بتاؤ آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ یعنی ماقبل کا سارا وقت خالی ہو، کوئی بھی بندہ نہ آئے، اور جب بالکل کھانا کھلنے کا وقت ہو جائے اور بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ جائے، اس آخری وقت میں لوگ دھڑا دھڑ پہنچیں، تو پھر آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ کے دل کے اوپر چھریاں چلیں گی کہ نہیں چلیں گی؟ تو میاں اگر تو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے نا، تو یہ عالم اور خطیب بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہے۔ یہ سینے سے سیل نہیں ہے گے، یہ سینہ کوئی سولر پلیٹا تو نہیں چل جائے گا، یہ سینے دے وچ بھی ایک جاندار احساس والا اور محسوس کرنے والا، حس رکھنے والا دل لا، یہ دل تے بھی سٹاں وجدیاں۔ جدوں بیچارہ کلا ممبر تے بیٹھ کے بیان کر رہا ہوندا تے کوئی بندے نہیں ہوندے، بلکہ بندے کوئی نہا رہا، کوئی گلا مار رہا، کوئی چوکا تے کھڑا، کوئی موٹر سائیکل تے جا رہا، کوئی کار تے جا رہا، کوئی دکان تے بیٹھا ہویا، انتظار بیٹھے ہوئے کر دے پے کہ جو خطبہ ہوئے گا، پھر اسی جناب والا جا کے پجے جا کے خطبہ سن لواں گے، پجے نماز پڑھ لواں گے۔ کہ تسی رب نو دھوکھا نہیں دے رہے تے اور کی کر دے پے جے؟ ہن تسی اپنی صحیح ذمہ داری ادا کر دے پے جے، جڑا بطور مسلمان ہون دے تاڑے اوتے اللہ نے ذمہ لایا، ڈیوٹی لگائی جمعہ پڑھن دی، اور تسی ذمہ داری ادا کر دے پے جے۔ یعنی ایڈاں کہہ لو کہ نالے چور نالے چتر، کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چوری اور اوپر سے سینہ زوری، رب کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر جب امام اور خطیب صاحب ایسوں کو پکڑتے ہیں اور لتاڑتے ہیں اور ایسوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ان کو خواب غفلت سے جگاتے ہیں، لفظاً اور خطابتاً ان کے گریبانوں کو پکڑتے ہیں، تو پھر یہ لوگ چین بچی ہوتے ہیں، مرچیں لگتی ہیں ان کو کہ خطیب صاحب نے ہمارے خلاف بات کی، ہمارے خلاف بات کی۔ آپ اپنے عیب دور کریں۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی امام صاحب کو، خطیب صاحب کو بات نہ بتایا کرے، ورنہ وہ کہتے ہوتے بیان میں کہ میرے ایک عزیز نے مجھ سے بات کی، میرے ایک عزیز نے میرے ساتھ بات شیئر کی۔ کیوں بھائی؟ عالم اور خطیب نے آپ کی اصلاح نہیں کرنی تو اور کیا آسمان سے جبرائیل اتریں گے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے؟ اوے اللہ دے بندیو، شکر کرو کہ اے مولوی علماء خطیب ساری اصلاح کر دے ممبر تے بیٹھ کے، ورنہ رب نے جو آسمان تو فرشتے بھیجے نا، انہوں نے اصلاح واسطے نہیں، انہوں نے کھلے ٹھوکن واسطے ہونا ہے گا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب،
रब के अजाब का कोड़ा बरसाने के लिए तुम्हारी पुश्तों पर, पीठों पर वो आसमान से नाजिल होंगे, आपकी इस्लाह करने के लिए नाजिल नहीं होंगे। फिर लफ्सी इस्लाह नहीं होगी, फिर जूतों वाली इस्लाह होगी, कोड़ों वाली इस्लाह होगी, फिर तो मार पिटाई वाली खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ो इस बदबख्त को, डालो अल्लाह की जहन्नुम में, और डालो और झोंको इसको अल्लाह की आग में। फिर ये वाली इस्लाह होगी आपकी। अल्लाह के बंदे कैसे हैं कि उल्टा नमाजों में लेट पहुंचना, जुम्मे में लेट पहुंचना, बयानात में लेट पहुंचना। अरे भाई, हमारे तो निगाह में दीन की कदर कीमत नहीं है। गुस्से होना है, अपनी जात को कोसो, अपने नफ्स को कोसो, उसे मलामत करो, उसे गालियां दो, उसका बाइकाट करो, उसे भूखा रखो, उसको आंखें दिखाओ, उसके सामने अपने आप को उसको मुतवज्जे करके उसको गालियां दो, उसको सदकोब करो, लोगों के सामने उस अपने नफ्स की बुराई करो, कहो कि ये उल्लू का कान ऐसा है, रब के अहकामात की पासदारी नहीं करता, ये ऐसा बदबख्त हो गया है कि ये मस्जिद में टाइम पर पहुंचता नहीं है। बातें करते हैं इमाम साहब के खिलाफ, बातें करते हैं खतीब साहब के खिलाफ, खतीब ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, साढ़े खिलाफ गल की थी तुसी नहीं, तुसी साढ़े खिलाफ गल की है। अगर बेलफर्ज साढ़े खिलाफ गल की, अपने आप को सुधार लो। यही गल कौमे शुएब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कहनी होनी सी, असलातु का तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, कि क्या तेरियां नमाज़ां यही कहनियां कि असि अपने आबा अजदाद दे जिहड़ा तरीका सीगा और जदी वो इबादत करदे सी असि वो तरीका छड़ दी, इबादत छड़ दिए। वो कहते थे कि अपना काम कर शुएब अलैहिस्सलाम से, जिहड़ा तेरा काम है नमाज़ां पढ़ना और मस्जिद आबाद करना, साडे मामला से टंगना ना। ये कौम शुएब कहा करती थी बदबख्त कौम, मलऊन कौम, जिसके ऊपर खुदा के अजाब का कोड़ा बरसा, वो कौम कहा करती थी। और आज मुसलमानों, तुम अपने इमाम और खतीब को ये कहते हो, सेम टू सेम वही वाली बात। अपने गिरेबान में जाति नहीं डालते, अपनी इस्लाह नहीं करते, और अपनी फिक्र नहीं करते कि हम क्या गंद गोल रहे हैं, हम क्या गुल खिला रहे हैं, हम क्या दीन से बेवफाई कर रहे हैं, रब से बेवफाई कर रहे हैं, और ताने मारते हैं, गुस्से होते हैं, नाराज होते हैं, आंखें दिखाते हैं और रुख फेरते हैं और अलहदगी इख्तियार करते हैं, लाताल्लुक हो जाते हैं। किससे? जो आपकी इस्लाह कर रहा है। शाबाश भी शाबाश, आप लोग इस काबिल हैं कि आपको ये खुतबा उलमा आपकी इस्लाह ना करें, फरिश्ते आसमान से उतर कर आपकी इस्लाह करें। अल्लाह के बंदो, अपना किबला दुरुस्त करो, अपने अंदर से गुरूर, तकब्बुर, अना, नखुव्वत, इसे पसे पुश डालो, निकालो अपने अंदर से। जो आपके अंदर फिरौन और शैतान भरा हुआ है ना, इस शैतान और फिरौन को निकालो अपने अंदर से। आज ही इनकी सारी पैदा करो, जमीन अपनी जरखेज करो। कहते हैं जी उलमा, खुतबा, मौलवी बयान करते हैं, बयान का असर नहीं होता। क्यों नहीं असर होता भाई? मौलवी पर एतराज कर दिया कि मौलवी के बयान का असर नहीं होता, तभी अपने मन में झांकी डाली है कि तेरी जमीन इस काबिल है कि उस मौलवी के बयान के लफ्जों के बीच को कबूल कर सके। याद रख, मौलवी, आलिम, खतीब के बयान की मिसाल, लफ्जों की मिसाल, बातों की मिसाल बारिश की सी है, बारिश की सी। बारिश सरापे रहमत है, और जब बारिश बरसती है ना, आगे फिर जमीनें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। बाद जमीनें ऐसी होती हैं जो बंजर होती हैं, और उन बंजर जमीनों पर बारिश बरसती है लेकिन पानी निकल जाता है और वो जमीन उस पानी का असर कबूल नहीं करती। बाद जमीनें जरखेज होती हैं, बारिश बरसती है, फल फूल पौधे फसलें और दरख्त नमूदार होते हैं, हरियाली होती है, ये जमीन जरखेज है। और बाद जमीनें ऐसी होती हैं जो कूड़े वाली जमीनें होती हैं, कचरे वाली जमीनें होती हैं, गंदी जमीनें होती हैं, जहां पर कूड़ा पड़ा होता है, बदबू पड़ी होती है। जब बारिश बरसती है, बारिश पाकीज़ा और रहमत वाली होती है, वहां पर कचरा पड़ा होता है उस जमीन पर। जब बारिश बरसती है तो जमीन से बदबू उठती है, गंद जमीन से नमूदार होता है। इसमें कसूर बारिश का नहीं होता, मियां उस जमीन का होता है। इसी तरह जब खतीब, आलिम और कोई मुकर्रिर खिताब और बयान करे तो उसका बयान, उसके लफ्ज, उसके जुमले ये सरापे रहमत हैं, सरापे शिफा हैं। आगे आप लोगों की जमीनों का मामला है, किसी की जमीन जरखेज है, किसी की जमीन बंजर है और किसी की जमीन गंद वाली है, कूड़े वाली है। बारिश बरसेगी इस कूड़े वाली जमीन पर भी, लेकिन बदबू उठेगी।
قصور بارش کا نہیں، قصور زمین کا ہے کہ اس نے گند کو اپنے سینے پر لیا ہوا ہے۔ اپنے سینوں کی زمینوں کو چیک کرو، یہ بنجر تو نہیں، اپنے سینے کی زمینوں کو چیک کرو، اس پہ کوڑا تو نہیں پڑا ہوا منافقت کا، نخوت کا، غرور کا، تکبر کا، حسد کا اور اپنی انانیت کا، کہ بارش برستی ہے کتاب و سنت کی، علماء کی باتوں کی، نصیحتوں کی، اور یہاں سے بدبو نکلتی ہے، غصہ نکلتا ہے اور آنکھیں گھورنا نکلتا ہے، لا تعلق ہو جانا نکلتا ہے، نمازیں نہ پڑھنا نکلتا ہے، بول چال کو بند کرنا نکلتا ہے۔ اپنی زمین کی صفائی کر اور پھر دیکھ، جب بارش برسے گی پھر یہاں سے پھل نکلے گا، پھول نکلے گا۔ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام اور گفتگو کرتے تھے، اللہ کے نبی کا بتاؤ کلام اور گفتگو سراپے شفا نہیں تھا، سراپے رحمت نہیں تھا۔ اب جب کلام مصطفیٰ نکلتا تھا زبان سے، اور یہ کلام مصطفیٰ مثل بارش ابو بکر صدیق کے دل کی زمین پر بھی برستا تھا، فاروق اعظم عثمان غنی، علی المرتضی، امیر معاویہ، حسن و حسین کی زمین پر بھی برستا تھا، تو کیا نکلتا تھا؟ کیا نتیجہ ہوتا تھا؟ کیا اثر ہوتا تھا؟ جب میرے مصطفیٰ کا کلام مثل بارش برستا تھا ابو بکر صدیق کے دل کی زمین پر، تو صداقت کا پھول نکلتا تھا، فاروق اعظم کی زمین پر برستا تھا، دل کی زمین پر، تو وہاں سے عدالت کا، شجاعت و بہادری کا پھول نکلتا تھا۔ اب یہی والا سراپے شفا، سراپے رحمت کلام مثل بارش عثمان غنی کے دل پر برستا تھا، تو عثمان غنی کے دل کی زمین اتنی زرخیز، اتنی اچھی تھی کہ وہاں سے حیا کا، سخاوت کا پھول نکلتا تھا۔ اور جب یہی کلام مصطفیٰ مثل بارش علی کے دل کی سرزمین پر برستا تھا، تو وہاں سے شجاعت و بہادری کا اور جرت کا پھل پھول اور درخت نمودار ہوتا تھا۔ اور جب یہی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا کلام مثل بارش ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابی بن خلف، منافقین، کافرین، مشرکین، ان کے دلوں کی سرزمین پر برستا تھا، تو وہاں سے بدبو نکلتی تھی، وہاں سے حسد نکلتا تھا، وہاں سے اناد اور دشمنی اور پروپگنڈے اور سازشیں نکلتی تھیں، اور وہاں پر راستوں کی رکاوٹیں نکلتی تھیں، وہاں سے بدبو اٹھا کرتی تھی، خوشبوئی اٹھا کرتی تھی۔ اللہ کے بندو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، پچھتاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، جو آج تم لوگ علماء، ائمہ، خطباء، مولویوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، اصلاح کرنے والوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہو۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، امید واسق ہے، بلکہ یہ جو میرا کلام ہے یہ بھی مثل بارش ہے، کیونکہ میں حق، حقیقت، دلیل اور دلائل کے ساتھ اور عین کتاب و سنت کے مطابق آپ سے محو گفتگو ہوں۔ نہ جانے اب جب میری گفتگو آپ یہ سن رہے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے، آپ کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے دل چیک کیجئے گا۔ اگر تو غصہ آ رہا ہو، اگر تو آپ کے اندر سے دوبارہ سے آگ ابل رہی ہو، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے دل کی زمین پہ کوڑا پڑا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے۔ اور اگر باتیں سن کر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو، شرمندگی ہو، اظہار ندامت ہو اور اپنی غلطی کا احساس ہو، تو مبارک ہو آپ کا سینہ منور ہے، آپ کا سینہ تابہ ہے، آپ کا سینہ درخشندہ ہے، آپ کا سینہ یہ زرخیز زمین کی مثل ہے جو بارش کو قبول کر رہا ہے، اور وہاں سے پھل اور پھول اطاعت کے اور اسی طور پر عمل کے نکل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سینوں کی زمینوں کو گاند سے پاک رکھے، بنجر ہونے سے پاک رکھے، اسے زرخیز بنائے کہ جب بھی مثل بارش کتاب و سنت، حق، حقیقت کی بات، نصیحت کی بات ہمارے کانوں میں پڑے اور دل کی زمین پر جائے، تو وہاں سے عمل کا اور نیکی کا، صالحیت کا پودا نکلے، پھل نکلے، پھول نکلے اور درخت اور شجر نمودار ہو۔